रीना ज़चीरा साहिबा फरमाती हैं कि जब बच्चे नमाज़ पढ़ने से भागते हैं, हमें इनको नमाज की तरफ कैसे तवज्जो दिलानी चाहिए? آپ خود نماز کی طرف زیادہ توجہ رکھیں، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، اور جب آپ کو دیکھیں گے بچے کہ نماز پڑھ رہی ہے میری ماں اور بڑے خوف خشیت سے اور سوچ سے نماز پڑھ رہی ہے اور دعا بھی کر رہی ہے، تو ایک نفسیاتی اثر بچے پہ بھی ہوگا کہ مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو ایک قدرتی طور پر ماں باپ سے ایک ہمدردی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں میری ایک درد کے ساتھ نمازیں پڑھ رہی ہے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ میں بھی اس ماں کے درد کو بانٹوں اور اسی طرح کروں جس طرح میری ماں کر رہی ہے۔ اور جب اس کو نصیحت کریں گے کہ نمازیں پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر وہ کہیں گے اچھا میری ماں نے نصیحت کی تھی اور اس نے ایک درد کے ساتھ مجھے نصیحت کی تھی، تو میں عمل کرنے کی کوشش کروں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نماز میں بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں پہ قائم کرے، ان کو نمازیں پڑھنے کی طرف توجہ دے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی طرف توجہ دے۔ آنسر نے فرمایا کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو جب مائیں دعا کر رہیں گی اس طرح تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ پیار سے سمجھاتے رہیں، ہمارا کام سمجھانا ہے، اور اللہ کے فضل سے بچے نیک فطرت ہوں گے اور آپ کا عمل دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے، نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک حد تک ہی سختی کرنی ہے، سختی سے کہو ایک عمر تک، 10-12 سال کی عمر تک، اس کے بعد پھر وہ خود ہی پڑھنے لگیں گے۔ لیکن سب سے بڑا سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ خود ماں باپ کا عمل نیک ہو۔ اگر وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، توجہ دینے والے ہوں گے، ایک درد کے ساتھ دعا کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً بچوں پہ اس کا اچھا اور نیک اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔